بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من حفظاته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بالدوام بتوفيقك يا هادي المضلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر روزے جیسی عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ 7ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس دعا میں معرف کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ معرف کی طرف ہمیں اشارہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اے پروردگارہ مجھے روزہ رکھنے اور قیام کرنے میں مدد عطا فرما۔ محترم سامعین، روزہ صرف اور صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں، بلکہ ہر اس فعل سے رک جانے کا نام ہے جس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہو۔ روزے کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ وَإِذَا صُمْتَ، جب بھی تم روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَهْرُكَ وَجِلْدُكَ، جب بھی تم روزہ رکھو تو روزہ تمہاری سماعت کا ہونا چاہیے، روزہ تمہاری بصارت کا ہونا چاہیے، روزہ تمہارے بالوں کا اور جلد کا ہونا چاہیے۔ یعنی روایت یہ کہنا چاہتی ہے کہ روزہ تمہارے پورے بدن کا ہونا چاہیے، بلکہ بدن کے ایک ایک جز کا تمہارا روزہ ہونا چاہیے۔ تمہاری آنکھیں ان چیزوں کو نہ دیکھیں کہ جن چیزوں میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے کان وہ الفاظ، وہ آوازیں نہ سنیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تمہاری زبان پر وہ الفاظ نہ آئے کہ جس سے کسی دوسرے مومن بھائی کی دل آزاری ہوتی ہو۔ پروردگارہ ہمیں ٹھیک معنوں میں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ قیامی، اور پروردگارہ مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اس عبادت سے مراد صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ روزے میں قرآن کی تلاوت کرنا، مناجات کرنا، نماز شب پڑھنا بھی شامل ہے۔ پروردگارہ مجھے نماز شب پڑھنے، مجھے قرآن پاک پڑھنے، مجھے مناجات پڑھنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ، پروردگارہ مجھے اس دن کی لغزشوں اور گناہوں سے بچا۔ محترم سامعین، حفوات ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جو غیر دانستہ طور پر یا بھول سے انسان کرتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں ایسے گناہوں سے بھی بچا۔ حالانکہ ایسے گناہ کرنے پر توبہ واجب نہیں ہوتی، لیکن کیا خوبصورت دعا ہے کہ ایسے گناہوں سے بھی توبہ کی جا رہی ہے، ایسے دعاؤں سے بھی بچنے کی اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہیں۔ دوسرے گناہ وہ آثام گناہ ہیں۔ آثام وہ گناہ ہیں کہ جو دانستہ طور پر کیے جاتے ہیں، جو شعوری اور ارادتاً گناہ کیے جاتے ہیں۔ ایسے گناہ کے جو انسان جب وہ گناہ کرتا ہے تو توبہ واجب ہو جاتی ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق العباد سے ربط رکھتے ہیں، اور دوسرے گناہ حقوق اللہ سے ربط رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ سے توبہ کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، لیکن حقوق العباد میں صرف اللہ سے توبہ نہیں ہے،
بلکہ جس کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا، جس کی غیبت کی گئی، جس پر تہمت باندھی گئی، جس کے حق کو غصب کیا گیا، جس کے مال کو کھایا گیا، جس کی زمین پر قبضہ کیا گیا، جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس میں سب سے پہلے اس بندے سے معافی مانگنا ہے، اگر وہ بندہ معاف کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ لہٰذا اس بندے کے معاف کیے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے حقوق العباد میں۔ یہ ہماری بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب وہ گناہ بنتے ہیں کہ ہم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، استغفار تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم حقوق العباد کی طرف سے بالکل غیر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ استغفار کرنے کے باوجود، اللہ سے توبہ کرنے کے باوجود مشکل حل نہیں ہو رہی، مصیبت حل نہیں ہو رہی، پریشانی نہیں ٹل رہی۔ کیوں؟ پروردگارہ میں استغفار بھی کر رہا ہوں، کیونکہ جس کے حق میں ڈاکہ ڈالا، جس کی غیبت کی گئی، جس پر تہمت باندھی گئی، جس کا دل دکھایا گیا، اس سے استغفار نہیں کی گئی، اس نے معاف نہیں کیا۔ ہزار ایک انسان توبہ کرتا رہے، لیکن جب تک وہ بندہ اس بندے کو معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے مشکلات اور مصیبتیں جو ہے قائم و دائم رہتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ رمضان المبارک سعادت اور برکات کے لمحات ہیں، فرصت کے لمحات ہیں کہ ہم سوچیں، ہم فکر کریں کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ہم نے حقوق العباد میں کیے تھے اور ابھی تک ہم نے اس کا ازالہ نہیں کیا۔ یہ فرصت ہے، پروردگارہ ہمیں اس فرصت سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، اور بالخصوص وہ گناہ کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ایک مرتبہ ہم بندوں سے بھی استغفار کریں۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِالدَّوَامِ، اے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا ذکر نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے ذکر، یہاں پہ دوام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، صرف رمضان میں نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان میں بڑی عبادت کرتے ہیں، نماز تہجد تک پڑھتے ہیں، پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، بڑی بڑی مناجات کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا جیسے تھے ویسے۔ پروردگارہ ہم جیسے تھے ویسے نہیں، بلکہ یہ فرصت کے لمحات دیے پروردگارہ، ہمیں رمضان میں جو ہم عبادات شروع کریں، جو اذکار شروع کریں، ہمیں توفیق دے کہ اس میں دوام ہو، وہ جاری و ساری رہیں۔ ہم رمضان کے علاوہ بھی، سخت ہے لیکن پروردگارہ ہم رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح سے تیری عبادت کریں کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں عبادت کر رہے ہیں۔ بِتَوْفِيقِكَ یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، اپنی توفیق سے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما۔ اور آخر میں بِتَوْفِيقِكَ یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، اپنی توفیق سے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما۔ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہدایت دینا ایک گمراہوں کو، ہم سب گمراہ ہیں، گمراہوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ان علینا للہدیٰ، پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ پر ہدایت واجب ہے، ہدایت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ اے پروردگارہ ہمیں ہدایت عطا، بے شک ہم گمراہ ہیں میرے اللہ، ہم بدکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک، رمضان المبارک میں بھی تو اگر ہماری ہدایت نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور اپنی توفیق سے مجھے یہ سب کچھ عطا فرما جس کا تیری بارگاہ میں میں نے التجا کی ہے۔ اس دعا میں جتنی بھی میں نے مناجات، التجات، گزارشات تیری بارگاہ میں کی ہے،
پروردگارہ تمام گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہماری سب سے بڑی گزارش اور التجا اور دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہم سب کو آخری حجت کے مددگار اور انصار میں شمار فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔